تو اس زمانے کے جو عربس تھے ان کا ایک رواج تھا، وہ ان کے ایک سوچ تھی، ایک ساخت تھی ان کی، کہ وہ سوچتے تھے کہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ نکشتر کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ستارے ہوتے ہیں وہ ستارہ کبھی کسی زون میں چلا گیا، کبھی کسی زون میں چلا گیا، تو اس وجہ سے ان کا ایک یقین تھا، عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ نہ صرف بارش کو ستاروں سے جوڑ کے رکھا تھا بلکہ ہر کام کو کوئی نہ کوئی چیز سے جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ یہی شرک تھا ان کا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن شرک یہی تھا کہ اپنے کسی فعل کو کسی چیز کے ساتھ میں جوڑ لیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ نہیں جوڑا تھا۔ تو اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آیتیں اور آگے کی جو آج ہم کریں گے اس میں بھی تنبیہ کی جا رہی ہے انہی کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو نازل ہوئی تھی فلا اقسم بمواقع النجوم کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے جو ستاروں کی قسمیں کھا کے پھر فرما رہے ہیں کہ یہ قسم، کیونکہ اس زمانے میں اب دیکھیں ہم تو یہاں امیج دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہ بھی امیج نہیں دیکھ پاتے تھے، وہ تو یہی سوچتے تھے کہ اس آسمان کے اوپر جو کیلوں کی طرح چاندی کے کیلے ٹھوکے گئے ہیں وہی تارے ہیں۔ تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھے کہ گیلیکسیز کیا تھے اور ساری یونیورس کیا تھی اور کیسے یہ لوگ تیر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا تھا، ان کا تو امیجنیشن ہی، بلکہ ان کو جو کہانیاں سنائی جاتی تھی وہ جنات سناتے تھے آ کے، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جنات کے پوزیشنز ہوتے تھے وہاں پر عرش کے پاس، آسمان ساتویں آسمان کے نیچے ان کا جو مطلب پہلا آسمان جو ہماری زمین کے جو قریب والا آسمان ہے اس کے پاس کہیں ان کے پوزیشنز ہوتے تھے، وہاں پر وہ بیٹھے ہوتے تھے جا کے، اور آسمان میں جو گفتگو ہوتی تھی فرشتوں کی وہ کان لگا کے سنتے تھے، اور وہ کہانیاں سن کے آ کے کاہنوں کو بتاتے تھے، جو نجومی ہوتا ہے، کاہن جو ہوتا ہے، ان کو وہ کہانیاں تھوڑا سا جتنی ان کو سنائی دیتی تھی، جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، اس کو تھوڑا سا گھما پھرا کے مینیپولیٹ کر کے کہانی کی شکل بنا کے آ کے ان کاہنوں کو، ان نجومیوں کو سناتے تھے۔ اب یہ اس میں مرچ مسالہ لگا کے شاعری کا انداز دے کے کہانیاں بنا کے بیٹھ کے وہاں پر یہی مجالس ان کے سجے جاتے تھے جھوٹ کے، بالکل۔ اب وہ 1% سچ ہوتا تھا، 99% اس کے اندر جھوٹ ہوتا تھا، ملاوٹیں ہوتی تھی، کہانیاں ہوتی تھی، بس بہرحال اس کو ایک، جو آپ نے سنا ہوگا الف لیلہ جو ہوتی ہے، الف لیل ہے وہ اصل میں 1000 رات، وہ کہانیاں ہی ہوتی تھی ان کے پاس میں، شاعری اور کہانیاں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ سورہ میں ہم نے مجالس کو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے مجلسوں کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تختوں کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو آمد و رفت ہوتی ہیں، جو بچے شراب لا رہے ہیں اور میوے لا رہے ہیں، یہ سارا کچھ ڈسکرائب کرنے کا جو اصل جو تھا وہ ان کو اس زمانے والوں کو راغب کرنا تھا، اور بے شک اس زمانے والوں کو بھی راغب کرنا تھا، لیکن کیونکہ مکے والوں کا یہ رواج تھا ان لوگوں کے اندر، تو یہ اس طرح سے آیتوں میں بھی وہی انداز میں چلا جا رہا تھا۔ اب کیونکہ ان کو ستاروں کے ساتھ میں خاص جوڑ تھا ان کا، اور خاص ان کی ایک اعتقادی شرک تھا اس کے اندر، تو اسی وجہ سے یہاں سے جو آیتیں چلی آ رہی تھی قسم کا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل والے، اس کا شان نزول تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں بارش ہوئی، صبح جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرمایا تھا کہ کچھ لوگ شکر ادا کرنے والے ہو گئے اور کچھ لوگ انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو کیونکہ جو انکار کرنے والے، جو کفر میں مبتلا ہو گئے، وہ یہی کہتے تھے کہ بارش جو ہوئی تھی وہ کسی ستارے کی اور کسی نکشتر کی وجہ سے ہوئی تھی، کوئی ستارہ ایک میں داخل ہو گیا یا کوئی ستارہ ظاہر ہو گیا، یا اس طرح کے مواقع جو ہوتے ہیں، جو آربٹس ہوتے ہیں، یا ان کی جو قرارگاہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس قرارگاہ میں جب وہ چلا گیا تو اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو اسی کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قسم کھا کے فرمایا، کل ہم نے لا کی بھی بہت ساری تفسیریں کر لی تھی، مواقع بھی کیا تھا، نجم کی تو پلورل نجوم ہی ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ یہ بے شک یہ جو قسم میں مطلب یہ جو چاند ستاروں کی جو قسمیں ہیں تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز، یونیورس کیا ہے، یہ سارے گیلیکسیز کیا ہے، تمہیں کیا پتہ۔ لو تعلمون عظیم، اگر تم جان لیتے تو تم کو پتہ چلتا کہ کتنی بڑی چیز کے بارے میں تم کو بتا رہا ہوں، لیکن کیونکہ ان کو علم نہیں تھا۔ انہ لقرآن کریم، ابھی اتنی بڑی چیز کی قسم کھانے کے بعد میں ان کے لحاظ سے جو ان کو نظر آتا تھا ایک پورے کا پورا ستاروں کا جھنڈ ہے، اس کے بعد میں قسم کھائی گئی ہے، دو چیزیں بھی آ گئی اس میں، ایک تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اتنی ان کے زمانے میں سمجھ سے تھوڑا سا بالا تر تھی، اور جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی تھی وہ بھی بہت بڑی ہے۔ تو قسم کھانے کے بعد میں جیسے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ان لوگوں کا ایک سسٹم تھا کہ وہ الرٹ ہو جاتے تھے کہ قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے اور کیوں کھائی جا رہی ہے۔ جب بھی قسم کھائی جاتی تھی تو وہ سوچتے تھے کہ اس کے بعد میں کوئی بہت اہم بات بولی جا رہی ہے۔ تو ان کے نہج کے حساب سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی معزز کتاب ہے، یہ قرآن پاک جو تمہارے پاس ہے، یہ کوئی کاہنوں کی کتابیں، تمہاری کہانیاں نہیں ہیں، یہ جادوگروں کی باتیں نہیں ہیں اس کے اندر، یا پھر شاعروں کی شاعری نہیں ہے،
یہ من جانب اللہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے کہ لقرآن کریم، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فی کتاب مکنون، یہ جنات لے کے نہیں آ رہے ہیں کہیں سے، تم کو کہیں سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ محفوظ ہے لوح محفوظ میں، وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتدریج اس کو نازل فرما رہے ہیں۔ اور کوئی عام انسان جیسے ان کا جو ایک سوچ ہوتی تھی کہ جنات اس کو لا رہے ہیں، کاہن لا رہے ہیں، تو اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا، تو لائیں گے کیسے؟ کوئی بندے کو لانے کی مجال ہی نہیں ہے۔ اس کو چھونے کے لیے جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو ملائکہ وہاں سے فرشتے وہاں سے لے کے آتے ہیں، اور اس دنیا میں اس کو چھونے کے لیے کل میں نے آپ کو اس کے مسائل بھی بتا دیے تھے کہ اس کو چھونے والے مطہرون ہوں گے، یعنی پاکیزہ لوگ ہوں گے۔ تو پاکیزگی میں نے آپ کو کل بتایا تھا دونوں اعتبار سے ہوتی ہے، قلبی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی ہوتی ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ جسمانی پاکیزگی دیکھیں گے، کیونکہ قلبی پاکیزگی تو انسان کو نہیں پتہ چلتی، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اس کے طریقے بھی بتا دیے کہ اپنے قلب کو انسان کو کیسے پاک کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جو قلبی پاکیزگی جسمانی پاکیزگی ہے، وہ وضو کا میں نے بتایا تھا، اور غسل کا میں نے بتایا تھا کہ حائضہ، نفسا اور جو جنوبی عورتیں ہوتی ہیں یا پھر مرد ہوتے ہیں، کیونکہ حیض اور نفاس مردوں میں نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جنابت ہوتی ہے ان لوگوں میں، تو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے اور پڑھیں گے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، پڑھیں گے بھی نہیں۔ اور عورتوں میں اگر غسل کی حالت ہوتی ہے جنابت اور حیض کی اور نفاس کی، تو غسل کے بعد میں ہی وہ ہاتھ لگائیں گے۔ البتہ جو حدث اصغر ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، ہم لوگ ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ہے، ہم لوگ کریں گے اس کے کریں گے حدث کسے کہتے ہیں، اور اکبر کیا ہوتا ہے، اصغر کیا ہوتا ہے۔ تو حدث اصغر جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے، جو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کن وجوہات سے وضو ٹوٹتا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور کس وجہ سے وضو نہیں ہوتا، کون سی چیزیں سوکھی رہ جانے سے، یا کیسے وضو ہوتا ہی نہیں ہے بالکل۔ فرائض بھی بہت ضروری ہوتے ہیں جاننا، کیونکہ سردیوں کے دن ہوتے ہیں، لوگ پورا وضو نہیں کر پاتے، تو کم سے کم فرض وضو کر لیں۔ تو وہ ہم سفر میں ہوتے، اتنا پانی نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ 3 دفعہ دھوئیں، کلی کریں سارا کچھ، تو ہم فرض وضو کر لیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گی ضرور۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ پاکی جسم کی بھی ہونی چاہیے اور قلب کی بھی ہونی چاہیے۔ تو قلبی پاکی کے لیے انسان کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں، تزکیہ نفس بہت ضروری ہوتا ہے، کہ اس کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے ساری بیماریوں سے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر دکھاوا ہے، ریا ہے، یہ ساری چیزوں میں جو وہ ملوث ہو چکا ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرتا چلا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، تو یہ ہم پھر اس کو اپنے آپ کو پاک بھی کرتے چلائیں، جیسے ظاہری پاکی ہم اختیار کر رہے ہیں، ویسے باطنی پاکی کے لیے بھی ہم کوشش کرتے رہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ میں نے آپ کو تنزیل کا کلمہ بتایا تھا کہ انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ جب کوئی عذاب نازل ہوتا ہے وہ ایک دم سے نازل ہو جاتا ہے، اور تنزیل جو ہوتے ہیں یہ جب یہ لفظ یہ فعل استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر تنزیل جب استعمال کیا جا رہا ہے تو نازل کردہ ہے، مطلب بتدریج سلولی کوئی چیز جب اترتی ہے یا پہنچتی ہے تو اس کو تنزیل کہا جاتا ہے من رب العالمین۔ اور نزل کا میں نے آپ کو کہا تھا نون زا اور لام اوپر سے نیچے کی طرف اترنے کو کہا جاتا ہے من رب العالمین۔ کل ہم نے عالمین کا بھی کہا، بہت ڈیٹیل میں کیا تھا کہ ایک انسان کوئی چیز کوئی شے کو پہچاننے کے لیے معرفت جیسے کوئی چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں عالم۔ تو انسان خود ایک اپنے آپ میں ایک عالم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالمین کے رب ہے۔ ایسے بہت سارے، اگر ایسے دیکھا جائے تو کتنے سارے عالم ہوں گے نا، ہر ایک انسان کی پوری اگر ہم لے لیں اس کی ذات کو، نوع کو لے لیں، تو پھر وہ ایک انسان ہے، پھر جانور ہے، پھر درخت ہے، پھر پانی سمندری جانوروں میں کتنے سارے اسپیشیز ہوتے ہیں، ماملز ہوتے ہیں، ریپٹائلز ہوتے ہیں، یہ سارا بہت لمبی گفتگو چلی جاتی ہے اس کے اندر، جو کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اور پھر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو باٹنی، زولوجی، یہ لوگ جو سارے کچھ کر کے آ رہے ہیں، سیل کے اندر بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، آسمان فلکیات میں بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کے سارے عالمین کے رب ہے، ان کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد کیوں ہو رہا ہے کہ تنزیل من رب العالمین کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس جو آیا ہے وہ کوئی شاعری، کوئی جادوگری، کوئی کہانت، کوئی جنات کا لایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ تو بہت ہی مکرم کلام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب یہاں پر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے احتیاطی برتتے ہو؟ یعنی کہ یہ جو لوگ تھے، ہم نے کل اس کی بہت ڈیٹیل میں تفسیر کی ہے، کیونکہ اب ٹائم اگر ہم ریویژن کر رہے ہیں تو بہت لمبا جا رہے ہیں، 11-20 ہو گئے۔ تو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو اپنا حصہ، بے شک تم تو جھٹلاتے ہو۔ یعنی کہ یہ جو
قرآن پاک کے اندر یہ جھوٹ باندھ باندھ کے یہ لوگ اپنا حصہ کماتے ہیں، جو ہم نے اس کے بارے میں کل تفصیل کی تھی کہ کس چیز کا کذب کرتے تھے، اور وہ جو بارش کو ہی یہ لوگ کیسے مانتے تھے کہ ستاروں کی وجہ سے جو ہوا ہے، انکار کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے، بجائے اس کی کہ شکر ادا کریں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اندر ہم اس کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا حصہ جو اس کے ڈالتے ہیں وہ جھوٹ والا حصہ ڈال لیتے ہیں اس کے اندر، کہ ستاروں کو اس کی وجہ بتا کے۔ اب یہاں پر سے جو آیت آج کریں گے فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں پر بہت ہی سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انسان یہ جو تگ و دوڑ کرتا ہے، ساری زندگی انکار کرتا رہتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو۔ مشرکین جو ہوتے تھے وہ تو شرک کرتے تھے، کفار جو ہوتے تھے وہ انکار کرتے تھے، منافقین جو ہوتے تھے وہ دل سے تو انکار کرتے تھے، زبان سے پڑھ لیتے تھے اور مان لیتے تھے کہ ہاں ہم نے مان لیا، لیکن اصل حقیقت میں وہ لوگ انکار کرنے والے تھے۔ تو یہ جو ساری کچھ ان کا جو انکار تھا، اور ہم نے جو شروع سے کیا تھا، وہ انکار کی وجہ ہی یہ تھی کہ یہ میعاد کو نہیں مانتے تھے، مر کے اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری کے 7 آیتیں جو سورہ یاسین کی تھی اس میں بھی میعاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ثبوت دیا تھا۔ پھر یہاں پر بھی ہم نے 7 نشانیاں پوری کی پوری پڑھ لی تھی، بچے کی پیدائش سے لے کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کے برسانے اور آگ تک کی پوری مثالیں دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 علامتیں اللہ تعالیٰ دلیلوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا میعاد کو قائم کرنے کے لیے، کہ ہم ہی ہیں تو درختوں کو پیدا کرتے، ہم ہی تو تمہارے نطفے، اتنا سا تو ناپاک نطفہ تھا، اس کو بچے کی شکل میں ہم نے پیدا کیا، پھر دنیا میں آنے کے بعد میں تم کو پرورش ہم نے دی، پھر ایک موت تمہارے درمیان میں ہم نے موت کو تقسیم کر دیا، پھر ایک قوم کو دوسری قوم کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ سارا جو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ پانی کا بتایا کہ تم بارش برساتے ہو یا ہم بارش برساتے ہیں، دانے کا بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ دانا تم تو دانا ڈال دیتے ہو زمین میں، بو دیتے ہو، لیکن اس کو اگاتے کون ہے؟ اس کو اگانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ میں نے اسی لیے کل یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، میعاد کی دلیلوں میں سے، کہ انسان بو دیتا ہے، بیج زمین میں ڈالنے والی ذات تو انسان کی ہے، زراعت کرنا، اس کو اگانا، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض بیج سوکھ جاتے ہیں اور بعض بیجوں میں سے پھوٹ کے درخت نکل جاتے ہیں۔ یہ جو حیات ہے، یہ مسئلہ حیات ہے، یہ کبھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا، آج تک نہیں آیا۔ وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر حیات کہاں سے آ گئی؟ اور وہی تشبیہ دی گئی ہے کہ بیج میں جیسے حیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، ایسی جو نطفہ تھا اس کو بھی بڑا کرتے کرتے تدریجاً 40 دن سے جو اس کے اندر چینجز آتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہڈیوں گوشت آتا ہے، پھر اس کے پارٹس اندر بنتے رہتے ہیں، پھر وہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگ کو بتا دیا کہ پانی کے ذریعے سے جو رگڑتے ہیں، جو مرخ اور افار جو رگڑنے کے بعد میں ان کے اندر سے ایک پانی ٹپکتا ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے، تو یہ چخماق کے پتھر رگڑنے سے جیسے چنگاری آتی ہے، تو آگ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کر دیا، حالانکہ آگ اور پانی متضاد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر اپنی ساری کی ساری میعاد کی دلیلیں دیتے، اور اتنی دلیلوں کے باوجود انسان انکار پہ انکار کیے جاتا ہے، انکار پہ انکار کیے جاتا ہے، جھٹلاتا جاتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ضدی ہے، ہر درم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں مانتا، وحدانیت کو نہیں مانتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہیں مانتا، قرآن پاک کی حقانیت، ہر چیز کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے حلق میں، انسان کی جو جان ہوتی ہے نا، جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے نا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام جو زندگی بھر تو انکار کرتا ہے انسان، لیکن جو سب سے بڑا حساس لمحہ ہوتا ہے نا، وہ انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایک انسان کو گہری فکر میں ڈالنے والا اور بہت ہی سوچ میں اور اپنی بے بسی اور مجبوری کا اظہار کرنے میں، وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ ساری زندگی کو انسان بڑا شیر بن کے پھرتا ہے، لیکن کب وہ بے بس ہو جاتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب بندہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، نہ اس کو اختیار ہوتا ہے، نہ اس کے اطراف والوں کو اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب اس کا اختتام کا وقت آتا ہے، اس کا جب روح پرواز ہونے کا وقت آتا ہے، جب وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لمحے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پر معاملہ انسان کے اختیار سے ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے، اور آس پاس کھڑے ہوئے لوگ جان کنی میں مبتلا فرد کو نا امید ہو کر دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میعاد اور جتنی ساری چیزوں کو پورے کا پورا مکمل طور پہ بیان کرنے کے بعد میں منکرین اور جو مکذبین تھے، ان کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس لمحے کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے نا انسان
کتنا سخت دل ہے، کتنا ہردرم ہے، کتنا ضدی ہے، وہ نہیں مانے گا، اور بتائیں گے تب بھی نہیں مانے گا اس وقت تک جب تک کہ یا تو وہ خود اس کی روح پرواز ہو رہی ہو، یا پھر وہ ان کے اطراف کھڑا ہو جن کی روح پرواز ہو رہی ہو، تو وہ دونوں بے بس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لمحے کو بیان فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں فلولا اذا بلغت، بلغا جو یہاں پر با لام غین البلوغ یا بلاغ جو ہوتا ہے، اس کے معنی مقصد اور منتہا کے آخری حد تک پہنچنے کے ہیں۔ انسان کی جو منتہا زندگی ہوتی ہے وہ آخری حد تک، یعنی وہ لفظ جو ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا روٹ ورڈ کی میننگ یہ ہے کہ مقصد اور منتہا کے آخری حد تک پہنچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پہنچنے کے ہیں۔ اور وہ مقصد کوئی مکان ہو یا زمانہ ہو یا اندازہ کیے ہوئے امور میں سے کوئی امر ہو، مگر کبھی محض قریب تک پہنچ جانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ انتہا تک نہ بھی پہنچا ہو، قریب تک بھی پہنچ گیا ہو، اس کے لیے بھی یہ با لام غین استعمال ہوگا، اور یہ بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبوت کے لیے بھی بلاغ جو آتا ہے، پہنچا دیا ہم نے اللہ کا کلام، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے حلقوم، حلقوم حلق کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے حلاقیم۔ تو یہ حلق وہ جگہ جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس جگہ کو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہڈیاں جو ہوتی ہیں ایک آپ دیکھتے ہوں گے اس جگہ سے، وہ جگہ کے اوپر ہی ذبح کیا جاتا ہے نا، تو اس کو حلق کہتے ہیں۔ ہا لام اور قوف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور تم اس حالت، اچھا آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 84 ہے، اور وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت حِينَئِذٍ تنظرون، تم دیکھتے رہے ہوتے ہو، تم آنکھوں دیکھتے ہو، یعنی تنظرون کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیسے میننگ آتا ہے، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے۔ یہ اس کے اطراف والوں کے لیے ہے کہ جب انسان کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے، وہ خود انسان کی حالت الگ ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ دو لوگ ہوں گے نا دنیا میں، تو دو ہی لوگ ہوتے ہیں، یا تو زندہ ہوتا ہے یا پھر مردہ ہوتا ہے، تو جانے والا ہوتا ہے اس سے بھی سبق سیکھا جا سکتا ہے، جو جا رہا ہے وہ سبق سیکھ کے کیا کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے یہ تمہاری منتہا تک تم پہنچ گئے، اب تم کیا کرو گے، اب تو حلق تک تمہاری روح آ گئی ہے، جو اس کے بعد اب تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، جو وقت تمہیں دیا گیا تھا وہ تو تم نے انکار کرنے میں گزار دیا، تکذیب کرنے میں، جھٹلانے میں، ہردرمی میں گزار دیا، اب کیا کرو گے اگر تم سچے ہو تو۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اور تم اس حالت میں، یعنی وہ جو جب روح پرواز ہو رہی ہے نظارہ کرو گے اور تم سے کچھ نہیں ہو سکے گا، وہ جو بندہ ہے اور جو اس کے اطراف میں، یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں جو جان کنی میں مبتلا شخص کے متعلقین ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ موت و حیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ اس سے بھی باخبر ہیں کہ ان کے اپنے انجام بھی یہی ہونے والے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے ایک جب جا رہا ہے تو پھر ہم نے بھی اس کو فالو کرنا ہے، چاہے وہ مؤمنین میں سے ہو، چاہے وہ مکذبین میں سے ہو، چاہے مخالفین میں سے ہو، چاہے نیکوکار ہو، چاہے گنہگار ہو، ہر کسی کے لیے یہ وقت عبرت کا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پیچھے دوسرے کو جانا ہے۔ یہاں پر حینئذ جو کہا جا رہا ہے وقت کے لیے آ رہا ہے، تو ہا یا نون یہاں کے حروف اصلی ہے۔ الحین اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز پہنچے۔ دیکھیں وقت کو اگر کہیں نا، میقات بھی ہم نے کہا تھا، میقات بھی آپ نے دیکھا تھا، وقت کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، تو میقات ہم نے کہا تھا کہ یا تو وقت کے لیے کہا جاتا ہے یا پھر اس جگہ کو کہا جاتا ہے، جسے احرام کے لیے مواقیت کہا گیا ہے، اور یہ ورڈز استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ وقت کے لیے آئے حینئذ۔ تو اب یہاں پر حینئذ کا ہا یا نون ہے، تو اس وقت کو کہتے ہیں، یعنی سلاٹ آف ٹائم جو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کہیں اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو 11:10 کا آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، تو آپ کا سلاٹ 11:10 کا الاٹ ہو چکا ہے آپ کو، تو یہ موت کا بھی سلاٹ الاٹ ہو گیا ہے ہمارا۔ دن، تاریخ، جگہ، سب کچھ طے ہو چکا ہے، ہم غافل ہیں اس چیز سے کہ یہ ہمارا تو کارڈ چھپ گیا ہے، ہمارا ٹائم الاٹ ہو چکا ہے، اب ہم اس وقت تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دو آیتوں بلکہ آگے کی آیتوں کے ذریعے سے ہر کسی کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ٹائم الاٹڈ ہے۔ تو یہاں پر اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز پہنچے اور حاصل ہو، یعنی کہ ہم اس وقت تک پہنچ رہے ہیں، وقت چاہے آپ کہہ لیں کہ وہ وقت ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم اس تک، بہرحال روح
نکلنے کے لیے جسم وقت تک پہنچ رہا ہے، وقت جسم تک آ رہے ہیں، دونوں لے لیں۔ یہ ساعت اور گھڑی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کوئی لمحے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جس طرح اس آیت میں ہے حین اذن، اس وقت ہم اس تک پہنچ رہے، تو ٹائم سلاٹ۔ اب یہاں پر تنظرون میں روٹ ورڈ ہے نون ضا اور را۔ النظر کسی چیز کو دیکھنا یا ادراک کرنے کے لیے، جیسے یہاں پر آ رہے ہیں کہ تم آنکھوں دیکھتے ہو، یعنی تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو یہ جو ہے نا، اب دیکھنے کے لیے بہت سارے ورڈز آئے ہیں قرآن پاک میں، لیکن یہ نظرہ کا کیا معنی ہوتا ہے یا النظر کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو دیکھنا یا ادراک کرنے کے لیے آنکھ یا فکر کو، جو ایک فکر ہوتی ہے نا، اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی فکر کے ساتھ دیکھنا۔ ایسے نہیں کہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز کو، جیسے آپ کوئی دنیا میں دیکھنا جو ہوتا ہے نا، وہ دو تین چیزوں کے لیے ہوتا ہے، یا تو انسان کوئی چیز کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے، یا پھر کسی چیز کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ غفلت میں مبتلا ہے۔ اگر آپ نے عبرت بھی نہیں لی، آپ نے نصیحت بھی نہیں لی، تو پھر آپ غافلون میں ہو گئے، آپ غفلت میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسی لیے تو کہہ رہا ہے نا، دیکھنے کے لیے جو آنکھ دیے گئے ہیں اس کے ساتھ میں دماغ کو کنیکٹ کیا گیا ہے، صرف آنکھ نہیں ہے۔ وہ جو سائنس نے کہہ دیا کہ امیجز بن رہے ہیں، وہ برین میں سیو ہو رہے ہیں، وہ سارے پروسیجر کے لیے ریزن یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، آنکھوں سے جو چیز دیکھ رہا ہے ہر اس چیز کو دیکھیں، اس سے یا تو انسان عبرت حاصل کرے، یا پھر نصیحت حاصل کرے، یا پھر اپنے آپ پہ افسوس کرے کہ اگر میں ان دو میں نہیں ہوں تو پھر میں غفلت میں ہوں۔ تو اس سے اس کے معنی جو انسان جو ہے نا، کبھی صرف غور و فکر کرنے کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور کبھی اس معرفت کو کہتے ہیں، یعنی جو نظرہ النظر ہے، غور و فکر کرنا ہے، یا اس ایسی معرفت جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ عبرت حاصل کرنا بھی مراد ہوتا ہے۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے جو میں آپ کو بول رہی ہوں اس کے النظر کا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھیں کتنی اہم چیز ہے، ہم آنکھ کھولے تو بند کر کے سونے تک ہماری آنکھ استعمال ہو رہی ہیں، چاہے آپ لیٹے ہوں، چاہے آپ بیٹھے ہوں، چاہے کچھ بھی، جب تک کہ آپ سو نہیں جاتے آپ کی آنکھ استعمال ہو رہی ہے۔ جب سو بھی جاتا ہے بندہ تو خواب ہی دیکھتا رہتا ہے، عموماً گہری نیند تھوڑی ہوتی ہے، خوابوں میں انسان کچھ نہ کچھ وہاں بھی دیکھتا رہتا ہے۔ تو یہ جو آنکھ ہے نا، آپ کی آنکھ دیکھتی ہی رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس سے بتا رہے ہیں کہ تم کبھی کبھی یہ نظر ورڈ ہی استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ معرفت حاصل ہو جائے۔ جب ہم نصیحت لیتے ہیں یا عبرت لیتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانتے رہتے ہیں۔ اگر ہم عبرت لے رہے ہیں تو ہم سزاؤں سے ڈرتے ہیں، اگر ہم سزاؤں کو پہچان لیں تو ہم ڈرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہر اس گناہ کی جو ہم نے کیا، یا ہر اس گناہ سے جو ہمارے آس پاس والے کر رہے ہیں۔ کیونکہ کسی کے گناہ کی وجہ سے اگر عذاب آیا ہے اور آپ نے نہیں روکا اس کو گناہ کرتے ہوئے، تو اس عذاب میں تو وہ نیکوکار بندہ بھی شمار ہو جائے گا نا۔ عذاب میں تو سبھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے اور بار بار روک رہا ہے کہ کسی کو گناہ کر رہے مت کرے مت کرے، پھر بھی وہ کر رہے ہیں، تو جب عذاب آتا ہے تو وہ سب کے اوپر ایک جیسا آتا ہے۔ کوئی نیکوکار بندے ہوا میں نہیں اڑ جائیں گے یا کچھ نہیں ہوگا، عذاب سب کے لیے آئے گا۔ ہاں، لیکن اب جو قیامت میں اس کا حشر ہوگا وہ گناہ گاروں کے لیے الگ ہوگا، نیکوکاروں کے لیے اجر ثواب ہوگا۔ تو یہ جو دیکھنا ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ لمحہ بھی اہم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو وہاں پر ایسے استعمال کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننے کی طرف اپنے تفکرات کو پلٹا دے۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی اہم آیت ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ اس کی طرف، منکم تمہاری نسبت، ولیکن لیکن، لا تبصرون تم نہیں دیکھ پاتے۔ اس وقت یعنی کہ جب روح پرواز ہو رہی ہے، روح حلق میں آ گئی، حلقوم میں آ گئی ہے، اور دیکھنے والے صرف دیکھ رہے ہیں، چاہے عبرت کی نظر دیکھ رہے ہیں، چاہے نصیحت دیکھ رہے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، یا غور و فکر کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، بہرحال دیکھ ہی رہے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ انسان زندگی بھر کہتا رہتا ہے نا، یا اللہ آپ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ پریشانی کے وقت میں انسان کو ساری تفکرات ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب زندگی بھر اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، جیسے ہم نے پیچھے بھی کر لیا تھا قرب کی منزلوں میں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ قریب ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں سرگوشیاں کروں، یا آپ دور ہے کہ میں آپ کو پکار کے دعا کروں آپ سے، یا پکاروں آپ کو بلاؤں۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، اگر ہم اپنا قرب متعین کر دیں تو آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اگر ہم اپنا دوری کو بتا دیں آپ کو تو آپ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ تک رسائی انسان کی ہے ہی نہیں، چاہے قرب کی حالت میں ہو، چاہے بعد کی حالت میں ہو، دوری کی حالت میں ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری سرگوشیوں کو بھی سن رہے ہیں، تمہاری پکار کی دعا کو بھی سن رہے ہیں، تمہارے دل میں آنے والے خیالات کو بھی ہم سن رہے ہیں۔ تو انسان جب یہ یقین رکھ کر لے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے قریب ہے، تو ختم، فل سٹاپ لگ جاتے ہیں ساری پریشانیوں کو۔ ساری گناہ کرتے وقت بھی سوچ لے کہ اللہ میرے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، میرے دل میں آنے والے برے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ وہ اس وقت نہیں محسوس ہوا، غفلت میں تھے، دنیا کی بھاگ دوڑ میں، دنیا کی آوازیں جب انسان سننے میں مشغول ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو اپنی ضمیر کی آواز نہیں سنائی دیتی، وہ آواز نہیں سنائی دیتی جو اللہ تعالیٰ اس کو سنانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جب مرنے کا وقت آ گیا، اس کا روح پرواز ہونے کا وقت آ گیا، تو وہ ہر وہ بات سن رہا ہوتا ہے، ہر وہ بات دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے، ان لوگوں سے بھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے قریبی رشتہ دار ہے، یہ میرے قریبی لوگ ہیں، ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں۔ مکذبین کو زیادہ تر تنبیہ کی جا رہی ہے، لیکن آیت تو سبھی کے لیے ہے کہ تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہیں، اور ہمارے فرشتے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آمادہ ہیں وہ بھی تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہے، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ جانکری میں مبتلا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کے وجود کی گہرائی میں کیسا تلاطم برپا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو جانکنی کا وقت ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، کس اعتبار سے ہوتا ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا، جانے والا تو آ کے نہیں بتائے گا کسی کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہے کہ اس کے اندر جو ہو رہا ہے، کیونکہ سوچے جسم کے اندر روح ایسے ملی ہوئی ہے نا، وہ نکلنا ہے، اب ہر سیل سے لائف نکل رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اندر آخر میں، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے۔ ہم ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کا وقت معین کیے ہوئے ہیں، اس گھر سے دوسرے گھر کی طرف انتقال اور ان طوفانوں سے جو اس وقت انسان کے اوپر برپا ہو رہے ہیں نا، اس سے تم باخبر نہیں ہو، اس سے ہم باخبر ہیں، اس سے تم کیا پتہ، یہ منتقل ہو رہا ہے ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت کے ذریعے، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں یہ بات، مجھے کہہ رہے ہیں یہ بات۔ اگر ہر انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت میرے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں، تو پھر ضرور ہم اس بات کو سننے کی کوشش کریں گے اور ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ نہ صرف اس موقع پر بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نسبت ہم سے زیادہ نزدیک ہیں، اگرچہ ہم بے خبری کی وجہ سے اسے دور ہیں، ہم دور ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اقربو کا روٹ ورڈ ہے قوف را با، کسی کے قریب جانا، اور مکان، زمان، نسبی تعلق، مرتبے، یہ جو مرتبہ حفاظت میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا، قرب کے منزلیں یا قرب کی اقسام جو ہوتی ہیں، اور قدرت، سب کے متعلق استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قوف را با۔ اور یہ جو با صاد را ہے، بصر، اس کے معنی آنکھ کے ہے، اصل میں تو آنکھ کے ہے، لیکن جہاں پر دیکھنے کے معنی میں آتے ہیں، آپ نے پیچھے دیکھا ہے نا، پیچھے کی آیتوں میں بھی نظرہ یہ بھی ہے، اور یہاں پر بصرہ بھی ہے، وہاں پر نصیحت، تفکر بھی ہے اس کے ساتھ میں جڑا ہوا، یہاں پر صرف دیکھنا ہے۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 86، فلولا ان کنتم غیر مدینین۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، دو آیتیں ہیں اس کی، ایک ساتھ ہم ترجمہ کر کے تفسیر ایک ساتھ کر لیں گے۔ بس کیوں نہیں اگر ہو، فلولا ان اگر ہو، کنتم تم، غیر مدینین نہیں اختیار ہیں، نہیں جزا دیے ہوئے، یا پھر زیر فرمان ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، یہ جو مکذبین تھے، جو انکار کرنے والے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی حاکم نہیں ہے، ہم پر کسی کا اختیار نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تم پر کسی کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تم پر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تم پر کسی کا حکم نہیں چلتا، تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، جو تمہارا خیال تھا، جو تم ہمیشہ اپنے آپ کو سچے سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجعونہا، تم لوٹاتے اس کو، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے،
تو اب اس وقت اس کی جو نکلتی ہوئی جان ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم پر کوئی حاکم نہیں ہے تو پھر تم اس کو کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ جسم کے اندر لے کے جاؤ، حلق تک تو آ گئی روح، جسم کا سارا نیچے کا جسم بے جان ہو گیا. تم تو زندگی بھر دعوے کرتے رہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی حاکم ہی نہیں ہے، ہم تو کسی کی بات، ہماری تو کوئی نہیں ہے، ہمیں پوچھے گا کون، ہم مر کے کون ہمیں اٹھائے گا، ختم ہو گیا سارا کچھ. تو اب اس کو پتہ چل گیا، حق الیقین ہو گیا حاصل اس کو، اب پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد میں اب اٹھائے جانا ہے دوبارہ سے. تو اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، بندے سے بھی پوچھ رہے ہیں، حاضرین سے بھی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو ظاہر سی بات ہے جو حاضرین ہے اس سے تو کلام نہیں ہوگا، قرآن ہی تو ہے نا اللہ کا کلام، اسی کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، مکذبین ہیں وہاں پر، مشرکین ہیں وہاں پر، وہ ہر روز دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ مر رہا ہے، ان کے سامنے ہی تو مر رہا ہے. وہ گفتگو وہ بندہ مردہ نہیں کہہ سکتا، مرتا ہوا انسان، یا پھر وہاں کے حاضرین کو کوئی سنائی نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے ان سے بات فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اچھا تم اپنے آپ کو اتنے پاورفل سمجھتے ہو، تم سوچ رہے تھے کہ تم سچے بھی ہو، تو پھر لوٹا لو اس کو. اب دیکھیں دا یا نون جو ہے نا پچھلی والی آیت میں مدینی دال یا نون اصل معنی اس کے قرض لینے کے، دین جو ہم کہتے ہیں نا اصل معنی اس کے قرض لینے کے. اب اس کو دین کے استعمال لفظ میں بھی، دین کے لیے بھی یہی دال یا نون ہی روٹ ورڈز ہے. الدین اس کے معنی اطاعت اور جزا کے آتے ہیں، اور بطور استعارہ دین یعنی کہ بمعنی شریعت بھی آتے ہیں. دال یا نون آپ لوگ روٹ ورڈز کے اوپر تھوڑا تھوڑا غور کرتے رہیں، یاد کرنے کی فکر نہ کریں، میں اتنے بار اس کو ریپیٹ کروں گی کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا. غیر مدینین سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی کہ غیر مدینین یعنی غیر مجزیین کہتے ہیں کہ جزا نہ دیے جانے والے، جس کو جزا ہوگی نا، جزا ملے گی نا. جزا کا ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے کہ اگر نیکوکار ہوگا تو اس کی جزا، اس کو اجر ملے گا، اگر گنہگار ہے تو اس کا جزا یعنی بدلہ، گنہگاروں کو بدلہ سزا ملے گی، اور نیکوکار ہوں گے تو اس کا جو بدلہ ملے گا وہ جنت ہے، جو پیچھے کی آیتوں میں ہم کر کے آ چکے ہیں. تو غیر مدینین یعنی غیر مجرم، اور قیامت کے دن زندہ کر کے تمہارے حساب و فہمی نہ ہوگی، یعنی تم کو تمہارے خیال کے مطابق دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جانے کا جو تمہارا خیال تھا نا، تو وہ تم سوچ رہے کہ غیر اختیار جو اللہ تعالیٰ غیر مدینی جو کہہ رہے ہیں کہ تم پر کسی کا اختیار نہیں ہے یہ جو تم سوچا کرتے تھے، اور یہ تم سوچتے تھے کہ تمہارے اعمال کی جزا نہیں دی جائے گی. اگر تم اپنے اس سوچ میں سچے ہو تو پھر لوٹاؤ اپنے جسم کے اندر جان. تو نہیں لوٹا پائے گا انسان، جب نہیں لوٹا پائے گا تو پھر مان لو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم مر کے اٹھائے. یہ سب سے سخت ترین میعاد کی آیت کی دلیل ہے. جھاڑ پہاڑ پرندے سارے کچھ گنا دیے، سب کا انکار کرتے رہے، انکار کرتے 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 یہاں تک آ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اچھا تم سچے ہو تو پھر ٹھیک ہے لوٹا لو. ترجعون رجا جو ہے، ترجعون جو ہے تم لوٹاتے اس کو، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے را جیم عین، اس کے معنی ہے لوٹانے کے. ترجعونہا یعنی جان کو اس کی قرار گاہ تک کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ قرار گاہ یعنی اس کو کہاں رہتی تھی روح؟ جسم کے اندر. تو قرار گاہ سے کھینچ لی گئی ہے، اب حلق میں آ گئی، حلقوم میں آ گئی. تو جب یہ حلقوم میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو لوٹاؤ اپنی قرار گاہ کی طرف. کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر بھی نہیں انکار کرنے والے تو پھر بھی انکار کرتے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا نا یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی ہردرمی کی وجہ سے یہ اتنے اپنی ہردرمی کے توق اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں کہ اب یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو آپ غم نہ کیجیے. جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے نا، اور غم بھی فرماتے تھے اور روتے بھی تھے بہت زیادہ. جب کوئی مانتے نہیں تھے، بات نہیں سنتے تھے تو بہت روتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جاتی تھی کہ آپ اتنا غم نہ کریں یہ نہیں ماننے کے. حالانکہ ان کے سامنے روز لوگ مر رہے ہیں مر رہے ہیں مر رہے ہیں. یہ مکی سورہ ہے نا، ان کو پتہ ہے مکی سورہ کے ٹائم پہ تو یہی صورتوں میں یہی ہوا کرتا تھا. آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے اب لوٹاؤ جسم کے اندر اگر تم سچے ہو. تو کوئی بندہ سنے تو اس کو خوف نہ آ جائے کہ ارے ہم تو جھٹلانے والے ہیں، ہم تو جھوٹ ہے، ہم تو لوٹا ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم مان لیں. نہیں مانتے تھے پھر. تو اس وجہ سے
تسلی فرماتے تھے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے مقام تک موت کی رسائی نہ ہو سکے، یا یہ معنی ہے کہ تم اگر مجبور نہیں ہو تو جان کو بدن کے اندر لوٹا کیوں نہیں دیتے۔ یہ ایک چیلنج تھا اللہ تعالیٰ کا۔ ان کنتم صادقین بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ، اگر تم سچے ہو، یعنی تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ انہوں نے یہی دعویٰ، اصل میں تو انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا ہم ان آیتوں پہ اپنے آپ کو بھی بٹھاتے رہے ہمیشہ۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ایسے ہوگا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر دیتا ہے نا، تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں۔ دعویٰ لفظی نہیں ہوتا، دعویٰ اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے، آثار کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان کی سوچوں کے ذریعے سے بھی دعوے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو تصرفات تھے، احکامات تھے، اس سے انکار تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کا محکوم یا مجبور نہیں مانتے تھے، وہ اپنے اوپر کسی کو حاکم نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ کیوں؟ اگر مانتا بندہ تو پھر وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو توبہ بھی کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے ہمیشہ کہ اللہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اگر غلطی، کیونکہ بشر ہے انسان، شیطان گمراہ کرتے رہتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً رجوع کرتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر ہر بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، میں بڑا ولی ہوں اور میرے ساتھ میں تو اللہ تعالیٰ درجے بلند کرنے کے لیے میرے اوپر یہ آزمائش لا رہے۔ سب سے پہلے بشری تقاضے کے حساب سے اس کے اندر یہی خوف ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی میں پکڑ میں آ گیا۔ تو انسان کا ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، اور وہ جو اس کا اندر کی جو فکر ہوتی ہے نا، وہ اس کو توبہ کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے، وہ روتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے کہ اللہ اگر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو یہ اللہ کا اور بندے کی سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ وہ کسی کے سامنے جا کے نہیں کہتا کہ میں نے ایسا کیا تھا، میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس کی مجھے یہ سزا مل رہی۔ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے، یا اللہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ اس کی غلطیاں اس کو یاد آتی ہیں اور وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اخلاص کے ساتھ میں توبہ کر لے، لیکن جو مکذبین ہوتے تھے نا، وہ ہر درمی کرتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے، وہ ایسی حالتوں میں بھی وہ انکار کرتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ چلو اب لوٹا کے دکھاؤ جسم کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ، اب روح نکل گئی جسم سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقربین میں شمار فرمائے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو۔ تو مقربین سے مراد ہیں وہ سابقین جن کا ذکر آغاز سورہ میں کیا گیا، جن کو تینوں گروہوں میں سے افضل بتایا گیا۔ ہم نے کر لیا تھا نا، آپ نے کل ریوائز بھی کر لیا، مقربین کون تھے، ان کی جنت کتنی اچھی ہوگی، اور سبقت لے جانے والے تھے، پہلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے، پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہر انسان، ہم بے شک ہم پچھلوں میں سے ہیں، لیکن اعمال کی وجہ سے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اعمال کی اخلاص نصیب فرمائے، تو پھر ترازو میں دونوں برابر ہو جائیں گے۔ بھلے ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا، بھلے ہم نے وہ نبی کو نہیں دیکھا، بھلے ہم زمانے کے اعتبار سے دور ہے، لیکن قرب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو پھر اعمال کی وجہ سے ہمیں وہ قرب عطا فرما سکتے ہیں۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں مقربین میں شمار فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ کسی کے قریب جانے، جیسے خوف رعب، دیکھیں کتنے بار یہ ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اب تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ قریب جانے اور مکان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، نسبی تعلق کے اعتبار سے، یا مرتبہ حفاظت کے اعتبار سے، یا قدرت، سب کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خوف را با اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، الگ الگ طریقے سے آئیں گے، الگ الگ مادوں کے ساتھ میں آئیں گے، لیکن روٹ ورڈ یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب مقربین جو ہوں گے، اگر وہ مقربین ہیں تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ فروح و ریحان و جنت النعیم، اور اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت۔ اب یہ جو خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقربون کو فرما رہے ہیں نا، اس کے لیے راحت ہے، خوشبودار پھول۔ دیکھیں ریحان یہاں پر یہ جو ترجمہ ہے نا، یہاں رزق کے ہے، اس کے بہت سارے تفاسیر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر سب سے پہلے اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، الروح، را
واو ہا اور ایک ہا آتا ہے یہاں پر، اس میں تعلیل ہو گئی. اور الروح یا روح، دونوں روح کا اطلاق جو ہے نا سانس پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الروح راحت کے لیے بھی آتے ہیں، اور خوشی اور راحت کے معنی ہیں، یا پھر مغفرت اور رحمت بھی مراد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل جو ہوتا ہے وہ روح کا اطلاق جو ہوتا ہے سانس پر ہوتا ہے، تو روح کے معنی میں اصل میں. لیکن مفسرین اس کے جو لغوی معنی لیتے ہیں وہ خوشی کے، راحت کے، مغفرت کے، رحمت کے سارے معنی لیے جاتے ہیں. اور ریحان جو ہوتا ہے یہ پاکیزہ رزق مراد ہے، جو یہاں پر آپ کو لفظی ترجمے میں ہے. ٹھیک ہے. اور یا ایک یہ خوشبودار چیز جو سونگھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو شخص مقربین میں ہوتا ہے نا، اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے جنت کی کوئی خوشبودار چیز سونگھائی جاتی ہے، اور پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے. جیسے ہی وہ پھول سونگتا ہے نا خوشبودار، بس ایک دم سے اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے. بہت آسان، وہ خوشبو سونگنے میں ہی رہ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی آسانی سے. دیکھیں سبحان اللہ، مقربین کی جنت کی بھی اعلیٰ درجے ہیں، اور جو جانکنی کا وقت ہوتا ہے وہ کتنا آسان ہو گیا. اس کو ایک خوشبودار کوئی چیز سنکھائی جا رہی ہے، ممکن ہے خوشبودار پھول ہی ہوگا، اور فرشتے کیسے لے کے آتے ہوں گے، اور کیسے اس کو لے جاتے ہوں گے، کیا لباس لاتے، کیا کفن جو پہن کے ڈالا جاتا ہے، کیا وہ کفن میں لے جائیں گے اس کو؟ نہیں نا. اس کے لیے تو جنتی لباس آ جاتا ہے، اس کو خوشبودار پھول سگا کے، یا کوئی چیز ہوگی خوشبودار، نہیں پتہ ہمیں کیا چیز ہوتی ہے، وہ سگاتے اس کی روح پرواز ہو جاتی. تو کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ رکھا ہے. ایک اور تفسیر ہے کہ روح سے مراد دوزخ سے نجات، اور ریحان سے مراد ہے دار القرار میں داخلہ، یعنی آرام گاہ، یعنی جنت میں انسان کی قرار گاہ ہے، اس میں انسان کو داخل کیا جائے گا. وجنت نعیم جو ہے جنت میں، نعمتوں والی جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا. تو یہ روح اور ریحان کی تفسیر تھی. اور جنت کا ہم نے آلریڈی کر لیا تھا، جیم نون اس کا روٹ ہے اصل حروف مادہ اس کا جو ہے. ہم نے اس کی بہت لمبی تشریح کی تھی جنات النعیم میں. میں یہاں پر صرف تھوڑا سا بتا دوں گی، آپ لوگ بلکہ میں نوٹس جب شیئر کر لوں گی تو آپ لوگ اس میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. الجن جو ہوتا ہے اصل معنی کسی چیز کو حواس سے پوشیدہ کرنے کے، اس لیے محاورے میں ہے کہ اسے رات نے چھپایا، یا پھر الجن علیہ اسے جنون ہو گیا. یہ جو جنت کی نعمتیں انسان سے چھپی ہوئی ہیں، یا پھر جنت کی زمین جو درختوں کی وجہ سے چھپی ہوئی ہے، پھر درخت کو بھی کہا گیا ہے جو زمین کو چھپائے ہوئے ہیں. یہ سارے تفاسیر ہم نے آلریڈی اس کو کر لیا. تو جنت کو جنات بھی کہا گیا تھا، جنات النعیم کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ جنتیں ساتھ ہے، تو اس وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا. اور نعیم جو ہوتا ہے اس کا بھی ہم نے کر لیا تھا، نون عین میم ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ. اور النعمہ اچھی حالت کو کہتے ہیں. یہ کسی کی حالت کو بیان کرنے کے لیے اس وزن پر آتا ہے، جو نعیم جو آتا ہے یا نعمہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت نعمتوں والی جنت میں انسان کو، وہ جو مقرب بندہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کو داخل کیا جائے گا. اب آگے والے یمین کے لیے اصحاب یمین، اب تینوں گروہ مکذبین کو سب سے پہلے ان کی روح قبض ہوتے وقت میں انسان کی کیفیت بتا دی گئی. اس کے بعد میں روح تو قبض ہو گئی، اب وہ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں اسی کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخری حالت میں بھی تسلی دی جا رہی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور لیکن اگر ہے وہ کانا ہے من میں سے، اصحاب والو یمین دائیں ہاتھ، یعنی اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو سلام ہے تیرے لیے، لکا من میں سے ہو، اصحاب، اگر اس کو روٹ ورڈ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب یمین میں سے ہے. اب جو انتقال کرنے والا بندہ ہے، وہ انتقال کے وقت ہی اسے پتہ چل جاتا ہے، حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے نا. وہ تو بول نہیں سکتا وہ کسی کو، لیکن اس کو تو پتہ چل گیا اس کے اعمال کیا تھے، اب اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، کیسے منتقل ہو رہا ہے. اس کے بعد میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس کیٹیگری میں کھڑا ہو رہا ہے. مقربین میں سے ہے تو پھر اس کو خوشبودار وہ چیز دی جائے گی جس کو جیسے ہی سوگا وہ ختم، اور جنت النعیم مل جائے گی اس کو. اور جو اصحاب یمین میں سے ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استقبال
یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، فرشتے بھی سلام لے کر آتے ہیں اس کے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقربین میں شمار فرمائے، اصحاب یمین میں شمار فرمائے۔ یعنی اے داہنے ہاتھ والے، تجھ پر تیرے بھائیوں کی طرف سے یعنی اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہو۔ یہ ایک تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ داہنی طرف والے تجھے سلام کہتے ہیں۔ اب جو انتقال کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس کی سب جان پہچان والے اس کو سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کسی کی روح پرواز ہوتی ہے تو جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اس کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں کہ اب یہ کس کیٹیگری میں، کس کلاس میں جانے والا ہے۔ ایک تفسیر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اصحاب یمین کی طرف سے اطمینان رہے، آپ ان کی کوئی فکر نہ کریں، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، آپ ان کی سلامتی کو دیکھ کر خوش اور راضی ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ امت کے لیے بہت زیادہ تڑپتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، تو جب بھی کسی امتی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا جاتا ہے، یہ خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ آپ اس بندے کی طرف سے پریشان نہ ہوں۔ سوچیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے پریشان، اور ہم نبی کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ درود مبارکہ کثرت سے جو بندہ پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ، آگے والی آیت میں ہے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقربون کہا، اصحاب یمین کہا، اصحاب شمال نہیں کہا۔ مکذبین الضالین، ان کو ان کے لقب کے ساتھ بلایا جا رہا ہے کہ وہ جھٹلاتے تھے، بہکے ہوئے لوگ تھے، تو گناہ گار نہیں کہا گیا، ان کی گناہ کی اصل وجہ بھی بتا دی گئی کہ ان کی جو گناہ اور انکار کی جو اصل وجہ تھی وہ جھٹلانا تھا اور بہکے ہوئے۔ ضاد لام جو تھا نا ضالین کا، مکذبین تو جھٹلانے والوں کو کہا جاتا ہے، اور ضاد لام سیدھے راہ سے ہٹ جانے کے معنی ہیں، اور یہ ہدایت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دعاؤں میں بھی دعا کرتے رہیں ہمیشہ، یا اللہ ہمیں راہ حق کی ہدایت عطا فرمائی۔ ہمیں نہیں پتہ سیدھا راستہ، آج کل کے زمانے میں تو بالکل کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون راہ حق پہ، ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ناجی جماعت ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے، سب گمراہ ہیں، سب جہنمی ہیں۔ ایک بندہ دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، تم کافر ہو، تم کافر ہو، ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک صرف کفر کے فتوے لگانے کے لیے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے، بندہ ہی ایک دوسرے کو ایسے سمجھ رہا ہے کہ تمہارا نام عمل میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں، تم جاؤ جہنم میں۔ تو ہم کو ہر لمحہ اخلاص کے ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور رجوع کرتے ہوئے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے سیدھے راستے کی، ورنہ ضالین جو ہوگا ان کی تو ایک لقب بن گیا جس کی وجہ جس سے وہ پکارے جائیں گے، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ راہ حق سے بہکنے والے یعنی اصحاب شمال میں سے ہوگا اگر کوئی بندہ، جو تینوں گروہوں میں سے سب سے بدترین گروہ ہوگا۔ اس گروہ کے دو اعمال تھے نا، تکذیب کرنا اور راہ حق سے بھٹکنا، یا پھر ان کے ان افعال سے ان کی پکڑ اور جو ان کی زجر ہے نا وہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو اعمال انسان کو عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ انسان جب بھی کوئی بھی ہو، جھٹلا رہے ہو یا بہک رہے ہیں راستے سے، تو پھر سمجھ لیں کہ روٹنگ چینج ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو راہ حق پہ رکھے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمانی ہے، دیکھیں اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی، حمیم کہتے ہیں، ہا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، سخت گرم پانی کے۔ اب کسی کی مہمانی تو نہیں ہو سکتی ہے نا گرم پانی سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کی انتہا اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ہی فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں جب تم کو دعوت دی جاتی تھی تم انکار کرتے تھے نا، تو یہ لو مہمانی، اتنی سخت ناراضگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ نزول ہمیشہ جیسے کوئی دعوت شروع ہو رہی ہے تو اس سے پہلے جو چیز پیش کی جاتی ہے نا اس کو نزول کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے اصحاب شمال کے ٹائم پہ پڑھ لیا تھا کہ نزول، اب ان کا کھولتا ہوا پانی اور آگ اور دھواں اگر ہے تو پھر ان کے عذاب کیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس میں شامل ہونے سے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا یعنی جھونکا جانا، تسلیہ صاد لام یا، تو یہ اس کے اصل معنی آگ جلانے کے ہیں، آگ میں داخل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تسلیہ تو جو ہوتا ہے جھونکنا، اب جہنم میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ جا رہے ہیں
وہاں پر کوئی لائن بنا کے نہیں جا رہا ہوگا، ان کو دھکیلا جائے گا، کوئی بندہ وہاں جانا ہی نہیں چاہے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ جب آپ لوگ مکی صورتوں میں دیکھیں گے عذاب میں کیسے ڈالے جاتے ہیں، کہیں کتنی کتنی صورتوں میں ہے کہ ناسیہ جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں اس سے گھسیٹ کے ڈالے پھینکے جائیں گے، مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے نا کوئی بندہ جانا چاہے تو ان کو دھکیلا جاتا ہے، ان کو پھینکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم میں جھونکنا یا جہنم کی آگ میں پھینکا جانا، یہ صرف اور صرف کیا تھا؟ تکذیب کرنا اور راہ سے بھٹک جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کی آگ سے۔ آمین۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ البتہ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے نا ان ھذا، یہ یعنی جو قریب الموت لوگوں کی یہ مذکورہ حالت کو جو بیان کر رہے اللہ تعالیٰ، یہ بیان کی گئی، اور جو مکذبین اور ضالین لوگوں کی جو جہنم میں ڈالا جانا یہ سب یقینی ہے۔ اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بتائی ہیں اور باقی تمام احکامات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انسان تک پہنچے ہیں وہ سارے یقینی ہیں، ہونے والے ہیں۔ اگر انسان اس میں شک کر رہا ہے، شبہ کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے تو پھر اب دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے فرما دیا نا کہ چلو ٹھیک ہے، جسم کے اندر قرارگاہ تک روح کو پلٹا کے دکھاؤ، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اتنا بڑا چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائے ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ البتہ وہی ہے، یعنی کہ یہ قطعی حق ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تم انکار کرو، تم چاہے اقرار کرو، تم چاہے جھٹلاؤ، چاہے تم دوڑو، چاہے تم جو کرنا ہے کرو، جب تک تمہاری حیات ہے، تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر دوڑ رہی ہے، تم بھاگو۔ لیکن جب روح پرواز ہونے کا، روح قبض کرنے کا وقت آ جائے گا تمہیں پتہ چل جائے گا حق الیقین، اس وقت ماننے سے کیا فائدہ؟ کفار کو اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ اب یہ ساری اتنی سخت آیتیں سننے کے بعد میں کیا حالت ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے شفیق تھے اپنی امت کے لیے کہ جب یہ ساری چیزیں سنتے تھے تو کیونکہ جو مکے میں دعوت دیتے تھے وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے تھے جو انکار کرتے تھے۔ ظاہر سی بات، دعوت کے وقت میں ہی انسان کی فطرت میں ایک ہوتا ہے کہ کسی کو جب کہتا ہے تو فکر سے کہتا ہے نا، اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نیکی کے راستے پہ آ گئی ہوں تو میری دوست بھی آ جائے، میرے رشتہ دار بھی آ جائے، سب نیکی کے راستے پہ آ جائے تو ہمیں ایک تڑپ آدھی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا، وہ انسان، وہ جو گاؤں والا تھا، ایک بندہ عام سا آدمی تھا لیکن اس کے دل میں فکر آ گئی تھی سارے گاؤں والوں کی، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سب کو دعوت دینے کے لیے آ گیا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں جا کے دعوت دوں گا تو نبی کو ہی یہ لوگ مارنے پہ بیٹھے ہوئے، رجم کرنے پہ اور تکلیفیں دینے پہ بیٹھے، میری کیا جان بخشیں گے؟ لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب انسان فکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر اسے اپنی ذات کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تو اتنا زیادہ شفقت والا تھا، ہر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تڑپتے تھے۔ تو یہ ساری آیتوں کے بعد میں کیسی کیفیت ہوئی ہوگی قلب کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے تسلی فرما رہے ہیں کہ اپنے عظمت والے رب کی تسبیح کیجیے۔ اب یہاں سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ جو شخص ہر شب سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقہ نہیں اٹھائے گا یا اسے کبھی فاقہ نہیں ستائے گا۔ یہ فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وہ زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، اور آج کے زمانے میں سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں میں ایسی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ کئی دن تک، آپ سوچیں، اب امیجن کر لیں، حدیث مبارکہ تو اوپن ہے نا فضیلت کے اعتبار سے، اگر کوئی بندہ کوما میں چلا جائے اور کئی مہینوں تک کوما میں پڑا رہے تو کیا وہ فاقے میں نہیں ہے؟ تو آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سختی سے بچا رہے ہیں۔ اگر انسان کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے، کئی لوگ بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، کئی دنوں تک ان کو ہوش نہیں ہوتا، نہ روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے، نہ روح جسم میں لوٹ رہی ہوتی ہے، وہ اٹک جاتی ہے، اس سے بھی بچ گئے۔ یہ اگر سورہ واقعہ روزانہ پڑھتے رہیں گے تو وہ فاقہ ہی نہیں ملے گا، یا کوئی ایسی بیماری میں نہیں مبتلا ہوں گے کہ بھوکے سونے کی نوبت آ جائے، کھانا سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کھا پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی، ہم تو نیت کر سکتے ہیں، ہم تو دعا کر سکتے ہیں، یہ فضیلت کو ساری چیزیں اس کو احاطہ کر کے رکھے، ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز کو لے رہے ہیں۔ کبھی کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے کہ جس میں ایسا پرہیز لگ جائے کہ غذا ہی نہ جائے اس کے جسم میں، یا کبھی کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ بندہ ڈرپس کے اوپر پڑا ہوا ہے، کئی دن تک ایک دانہ اس کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، وہ بے ہوش ہے، بس ڈرپس ہی لگے جا رہے ہیں، ڈرپس ہی لگے جا رہے ہیں۔ تو
یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ہم دعا کر لیں یا اللہ ہمیں ایسے احوال میں ہی نہ ڈالیں سورہ واقعہ کی برکت سے، کیونکہ اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں پہ ویسے ہی توبہ کرتا رہتا ہے، جب پڑھے گا توبہ کرتے رہے گا، اپنے لیے اپنی اصلاح کرتے رہے گا، اللہ کے ساتھ میں اس کا قرب اور زیادہ بڑھ جائے گا، وہ ہمیشہ دعا بھی کرتا رہے گا تو تمام بلائیوں سے، تمام چیزوں سے محفوظ بھی ہو جائے گا۔ اچھا یہ والی آیت نازل ہونے کے بعد میں جو بیچ میں بھی آئی تھی آیت فسبح بسم ربک العظیم کی، تو وہاں پر بھی جی یہ رکوع میں پڑھنے کا حکم فرما دیا تھا نبی علیہ السلام نے کہ اس آیت کو اپنا رکوع میں پڑھنے کی آیت بنا لو۔ ابھی دیکھیں بہت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ واقعہ ہم ہر روز پڑھتے تھے، ہمیشہ سے پڑھتے تھے، لیکن اب پڑھنے میں ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے۔ ہر روز تھوڑا سا ترجمہ دیکھ کے پڑھا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس سورہ کی برکت ہمارے سینوں میں اتار دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ سب بیٹھے اخلاص کے ساتھ میں سب سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ضرور سینے میں اتار دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں مقربین اور اصحاب یمین اور اپنے خاص اولیاء میں شمار کیجیے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقربین میں، اصحاب یمین میں اور اپنے خاص اولیاء اللہ تعالیٰ کے ولی یعنی اللہ کا دوست، تو اللہ کے دوستوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرمائے، اور موت کے وقت ہمیں روح اور ریحان اور جنت نعیم کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ ہم تہجد میں اٹھے یہی دعا کریں، کتنی اچھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ روح اور ریحان اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں جنت نعیم کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو قیامت کا ایسا جو دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا، کسی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگتے رہیں ہر روز۔ آج تو شب جمعہ ہے، تو جو قیامت کے منظر جو پیش کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہمیں نہیں پتہ ہماری نسلوں میں سے اس وقت اگر کوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری محافظت فرمائے، اور جو قیامت ہماری ہے وہ ہماری موت خود ہماری قیامت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی اس کی سختیوں سے بھی ہم سب کی محافظت فرمائے۔ اور دیکھیں جو بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان فرمائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظیم محبتیں ہیں، کیا کوئی انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا حقدار ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے عمل ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کے اوپر ہم کہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں؟ کسی کا عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف کا محتاج ہے۔ جب بھی دعا کرنا ہے کہ ہمیشہ یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان نعمتوں کے مستحق ہیں، بلکہ آپ کا لطف اور کرم ہی ہمیں ان نعمتوں تک رسائی کر سکتا ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہوگا ہر جو بھی پہنچے گا وہاں تک۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں حضرت وسلم سے ایک کسی بندے کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت زیادہ سخی تھا، بہت زیادہ صدقہ کرتا تھا، ممکن ہے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، بہت سخی تھا، لیکن اس کی سخاوت کی وجہ سے جب وہ مر گیا تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جہنم میں۔ سخی تھا نا، بہت زیادہ صدقہ کرتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کی، کبھی اپنے آپ کو عاجز بنا کے اللہ سے نہیں مانگا، یعنی کہ ممکن ہے کہ وہ ایمان والا بندہ نہیں تھا۔ مکذبین دیکھیں گناہگار بھی نیکی کرتا ہے، اور گناہگاروں کی نیکی کا اسے اجر یہ ملے گا کہ اس کے عذاب ہلکے ہو جائیں گے دوزخ میں تو وہ جائے گا۔ کسی کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو تو وہ جہنم میں اگر چلا بھی جائے کسی وجہ سے تو پھر وہ وہاں سے نکال لیا جائے گا، لیکن ایمان شرط ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارا نام ہوتا ہے صرف، اور نام ہونے سے کیا ہوتا ہے، نام تو ہم نے رکھ لیا ہے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کے پیمانے کیا ہے، اور کس غلطی اور کس گناہ سے ہم ایمان سے ہی باہر ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے مانگتے رہنا ہے، اگر اللہ نہ کرے ہم سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو زبان سے اور پتہ نہیں ہم کس گنہگاروں کی کیٹیگری میں چلے گئے ہوں، تو ہماری توبہ، ہماری عاجزی، ہمارے اخلاص، ہمارے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرما دیں گے، کیونکہ کوئی بندہ اعمال کی وجہ سے کوئی کسی بھی نعمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ قیامت اور موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بیدار کر دے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس عظیم سفر کے لیے آمادہ کر سکیں جو ہمارے سامنے ہے۔ بہت بڑا سفر ہے نا، جیسے کہ یہ دنیا ایک سواری ہے، اس کے اوپر تو ہم سوار ہو کے
کام انجام دے رہے ہیں، لیکن اصل جو سفر ہے وہ تو منتقل ہونے کے بعد کا سفر ہے، وہاں سے لوٹ کر آنا نہیں ہے، جیسے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ وہاں سے لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا برف کی طرح پگھل رہا ہے، یا تو اس لمحے کو ہم نیکیوں کے ساتھ میں اپنا سرمایہ بنا لیں، یا پھر یہ وقت گیا ہاتھ سے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، ہر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، بہترین گناہ